بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ سویلینز کو چھوڑنے تک غزہ کو پانی، بجلی اور فیول نہیں دیں گے، اسرائیل نے دی وارننگ۔ غزہ پر بمباری جاری، سیریا میں ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ اسرائیل بحران کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز، ایران نے کی محمد بن سلمان اور بشار الاسد سے بات چیت۔ ایم بی ایس نے کہا شہریوں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بلنکن اسرائیل پہنچے، نتن یاہو سے ملاقات۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا حماس داعش کی طرح ہے، کچل دینا چاہیے۔ اسرائیلی فوج کو زمینی آپریشن کے لیے سیاسی فیصلے کا انتظار، حماس نے کہا تیار ہیں، کہا غزہ باغ نہیں ہے، مہنگا پڑے گا۔ تنگ گلیاں، مائنز کا خطرہ، زمینی آپریشن کی صورت میں اسرائیل کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی، فوجی ایکسپرٹس کی رائے۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے نیٹو کو غزہ آپریشن پر بریفنگ دی، اسٹالٹنبرگ نے کہا حملوں میں بیلنس ہونا چاہیے۔ اسرائیل میں 1300 ہلاکتیں، غزہ میں 1350 جاں بحق، یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ساحلی پٹی میں 3 لاکھ بے گھر ہوئے۔ اسرائیل سے انڈینز کو لانے کے لیے آپریشن وجے، ہوائی جہاز تل ابیب بھیج دیا گیا، حکومت نے کہا کوئی سویلین ہلاک نہیں ہوا۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیل نے وارننگ دی ہے کہ جب تک اغوا کیے گئے اسرائیلی شہریوں کو چھوڑا نہیں جاتا، غزہ کو بجلی، پانی اور فیول نہیں دیا جائے گا۔ دوسری طرف تازہ بحران کے سلسلے میں سفارتی سرگرمیاں بڑھ گئی ہیں۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ٹیلی فون پر بات چیت کی، جبکہ اسرائیل کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن اسرائیل سے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے تل ابیب کا دورہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے ایک وزیر نے بتایا کہ غزہ کو انسانی مدد اس وقت تک نہیں بھیجی جائے گی جب تک اغوا کیے گئے لوگوں کو چھوڑا نہیں جاتا اور وہ اپنے گھر واپس نہیں آ جاتے۔ اسرائیل کے انرجی منسٹر اسرائیل کاٹس نے کہا کہ غزہ کی ناکہ بندی بھی نرم نہیں کی جائے گی۔ اغوا کیے گئے لوگوں میں اسرائیل کے علاوہ بعض غیر ملکی اور دوہری شہریت رکھنے والے بھی شامل ہیں۔ حماس نے کہا ہے کہ وہ انسانی راہداری یا ہیومن کوریڈور کے بارے میں ایجپٹ، قطر، یونائیٹڈ نیشنز کے ساتھ ربط میں ہے۔ حماس کے ایک عہدیدار نے الجزیرہ کو یہ بات بتائی۔ پولٹ بیورو رکن غازی حماد نے کہا کہ ہم انسانی راہداری کھولنے کے بارے میں مل کر کام کر رہے ہیں، فی الحال کوئی ٹھوس کام نہیں ہوا ہے۔ وہ امید کرتے ہیں کہ دنیا غزہ کی صورتحال کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گی۔ اس دوران ایجپٹ نے کہا کہ اسرائیل غزہ کو خالی کر دینا چاہتا ہے اور سویلینز کے لیے راہداری کی درخواست اس نے رد کر دی ہے۔ اسرائیل کی زمینی کارروائی کے اندیشوں کے بیچ حماس کے ایک لیڈر نے کہا ہے کہ وہ ایسی صورتحال کے لیے تیار ہیں۔ حماس پولٹ بیورو رکن غازی حماد نے کہا کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں، ہم مضبوط لوگ ہیں، ہمارا مضبوط ارادہ برقرار رہے گا، ہمارے پاس بہت فائٹرز ہیں اور کئی لوگ ہیں جو ہمارا ساتھ دینا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جارڈن، لبنان اور کئی جگہ کئی لوگ ہیں جو یہاں آنا چاہتے ہیں اور ہمارے لیے لڑنا چاہتے ہیں۔ حماس لیڈر نے کہا کہ غزہ کوئی باغ نہیں ہے، اسرائیلیوں کو یہ آپریشن کافی مہنگا پڑے گا۔ غزہ پر اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ حماس اور حزب اللہ نے بھی دو طرف سے یعنی نارتھ اور ساؤتھ سے حملے کیے۔ پچھلے ہفتے فلسطین کے گروپ حماس کے دلیرانہ حملے کے دوران تقریباً 150 اسرائیلیوں کو پکڑا گیا تھا۔ ان حملوں میں مرنے والے اسرائیلیوں کی تعداد 1300 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ غزہ میں اسرائیل کے حملوں میں جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 1350 ہو گئی ہے۔ یہ لڑائی اب 6 دن میں داخل ہو گئی ہے۔ خبروں میں کہا گیا کہ اسرائیل نے بڑے پیمانے پر غزہ میں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل نے ایک ایمرجنسی کیبنٹ بنائی ہے تاکہ حماس کے اچانک حملوں سے پیدا صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ اسرائیل غزہ میں زمینی آپریشن پر غور کر رہا ہے اور اس کے لیے اس نے 3 لاکھ ریزرو سپاہیوں کو جمع کر لیا ہے۔
غزہ میں تناؤ کا اثر دوسرے مقامات پر بھی دیکھا جا رہا ہے۔ نابلس میں اسرائیلی آباد کاروں نے حملہ کر کے 2 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ سدرت شہر میں ایک راکٹ حملہ ہوا جس سے دہشت مچ گئی۔ اس حملے میں کئی لوگ زخمی ہوئے۔ کل رات اسرائیل کے حملوں میں غزہ میں 50 سے زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے اور 281 زخمی ہوئے۔ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ اسرائیل نے ایک سینئر حماس عہدیدار کو حملے میں ہلاک کیا، جن کی پہچان محمد ابو شمالہ کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ اسرائیل نے رفح کراسنگ پر بھی بمباری کی۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ غزہ کا ہیلتھ سسٹم ٹوٹ رہا ہے۔ ایک عہدیدار نے بتایا کہ ہاسپٹلز میں کوئی آئی سی یو بیڈز نہیں ہیں اور زخمیوں کی تعداد گنجائش سے کہیں زیادہ ہے۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ غزہ میں 3 لاکھ سے زیادہ لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو سے ملاقات کی اور جنگ کے تمام پہلوؤں پر بات چیت کی۔ امریکہ اسرائیل کا سب سے بڑا اتحادی ہے اور ہر سال اسرائیل کو امریکہ $4 بلین کی فوجی مدد دیتا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اسرائیل کی مدد بڑھانے کا اعلان کر چکے ہیں۔ بلنکن اور نیتن یاہو نے آپسی ملاقات کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا۔ اس موقع پر بلنکن نے کہا کہ امریکہ اسرائیل کا ساتھ دیتا رہے گا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ وہ حماس کو کچل دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حماس کے ساتھ دنیا کو وہی سلوک کرنا چاہیے جو اس نے داعش یا آئیسس کے ساتھ کیا تھا۔ نیتن یاہو نے بلنکن کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ سعودی پریس ایجنسی نے غزہ اور دوسرے علاقوں میں تناؤ کے بارے میں بات چیت کو کنفرم کیا۔ کراؤن پرنس نے یہ بات دہرائی کہ سعودی عرب جنگ روکنے کے لیے عالمی اور علاقائی طاقتوں کے ساتھ بات چیت کرتا رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سیویلینز کو نشانہ بنانے کے خلاف ہے اور چاہتا ہے کہ عالمی انسانی قانون پر عمل ہو۔ سعودی کراؤن پرنس نے کہا کہ وہ فلسطین کاز کی تائید کرتے ہیں اور فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی ضمانت دیتے ہیں اور پائیدار امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ حماس نے یہ حملے ایک ایسے وقت کیے جب اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات قائم ہونے والے تھے۔ خود محمد بن سلمان نے کہا تھا کہ ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کے قریب پہنچ رہے ہیں۔ ایسا ہی ایک بیان نیتن یاہو نے بھی دیا تھا۔ نیتن یاہو نے بلنکن کے ساتھ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حماس کا ہر کارکن ایک مردہ آدمی ہے۔ انہوں نے حماس کا کمپیریزن داعش سے کیا۔ نیتن یاہو نے کہا کہ حماس کی کارروائی پاگل پن ہے، ہم نے ہولوکاسٹ کے بعد ایسا کبھی کچھ نہیں دیکھا۔ یو این سیکریٹری جنرل اینٹونی گوٹریز نے تشدد اور دہشت کے چکر پر فکر مندی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اغوا کیے گئے تمام لوگوں کو رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ ایسی مانگ کی جا رہی ہے کہ فلسطینیوں کو ایک انسانی راہداری دی جائے۔ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اور سیریا کے صدر بشار الاسد نے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ دونوں لیڈرز نے مسلم ملکوں سے کہا کہ وہ فلسطینیوں کی تائید کریں۔ رئیسی نے ٹیلی فون پر بشار الاسد سے بات چیت کی۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی اور عرب ملکوں اور آزاد دنیا کے لوگوں کو صہیونی نظام کے جرائم کو روکنا چاہیے۔ ایران اور سیریا لمبے عرصے سے مڈل ایسٹ میں مضبوط اتحادی ہیں۔ رئیسی نے اس موقع پر کہا کہ جب تک فلسطینیوں کو حق نہیں دیے جاتے، خطے میں کوئی نیا نظام ٹک نہیں سکے گا۔ رئیسی نے کہا کہ جو لوگ اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں انہیں شرم آنی چاہیے۔ سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان اور ترکی کے صدر طیب اردوان نے بھی غزہ کی صورتحال پر بات چیت کی۔ ترکی کے صدر نے کراؤن پرنس کو ٹیلی فون کیا۔ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب سیویلینز کو ٹارگٹ کرنے کی مخالفت کرتا ہے۔ برطانیہ کے وزیر اعظم رشی سونک نے ایجپٹ کے صدر عبدالفتاح السیسی سے بات چیت کی۔ سیرین میڈیا میں کہا گیا کہ اسرائیل نے دمشق انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے قریب حملہ کیا۔ قدس کے علاقے میں بھی راکٹوں کے سائرن گونجتے رہے۔ نقصانات کے بارے میں فوری کوئی خبر نہیں ہے۔ سیریا نے کہا کہ دمشق کے علاوہ الیپو ایئرپورٹ پر بھی اسرائیل نے حملہ کیا۔ اس طرح یہ ڈر بڑھتے جا رہے ہیں کہ یہ جنگ اور پھیل سکتی ہے۔ جرمنی نے کہا کہ ان کا ملک اسرائیل کی سیکیورٹی کے تعلق سے تاریخی ذمہ داری رکھتا ہے۔ جرمن چانسلر اولاف شولز نے فوجی مدد کا اعلان کیا۔ نیٹو نے اسرائیل سے کہا کہ وہ اپنے حملوں میں بیلنس رکھے۔ اسرائیل کے وزیر دفاع نے نیٹو اتحاد کے ڈیفنس منسٹرز کو ویڈیو لنک کے ذریعے غزہ پر بمباری کے بارے میں بریفنگ دی۔ نیٹو نے ایک بیان میں کہا کہ سیکریٹری جنرل جینس اسٹالٹنبرگ نے کہا کہ نیٹو دہشت گرد حملوں کی سخت مذمت کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل اکیلا نہیں ہے۔ نیٹو ملکوں نے حماس سے کہا کہ وہ فوری اغوا کیے گئے تمام لوگوں کو چھوڑ دے۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے جو حماس کی ویب سائٹ ہے بتایا کہ جھڑپوں اور راکٹ فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ طوفان اقصی آپریشن میں 6 دن تک یعنی 1300 سے زیادہ اسرائیلی ہلاک ہوئے ہیں۔ مغربی کنارے میں کئی جگہ جھڑپیں ہوئیں۔
فلسطینی غزہ کے فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے مغربی کنارے کے شہروں میں سڑکوں پر نکل آئے اور یہودی آباد کاروں اور اسرائیلی فورسز کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہوا۔ لبنان سرحد سے اسرائیل میں راکٹس داغے گئے۔ ایک دن پہلے حزب اللہ کے حملوں کی رپورٹس پر نارتھ اسرائیل میں لاکھوں لوگوں کو بام شیلٹرز میں بھیجا گیا تھا۔ فوجی ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے لیے زمینی آپریشن آسان نہیں ہوگا اور اس کے کئی سپاہی اس آپریشن میں مر سکتے ہیں۔ ایکسپرٹس کے حوالے سے ایک رپورٹ میں یہ بات کہی گئی۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ غزہ پٹی میں زمینی آپریشن کے لیے تیار ہے، لیکن ملک کے سیاسی لیڈرز نے اب تک کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے۔ فوج کے ترجمان رچرڈ ایچ نے بتایا کہ ہم سیاسی لیڈرشپ کے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں۔ غزہ ایک گنجان آباد علاقہ ہے، وہاں کی گلیاں بہت تنگ ہیں، فوجی گاڑیوں کو وہاں آنے جانے میں کافی مشکلیں پیش آ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ اسرائیلی سپاہیوں کے لیے مائنز بھی بچھی رہ سکتی ہیں۔ ماہر نشانہ باز کسی بھی طرف سے اسرائیلی سپاہیوں پر گولی چلا سکتے ہیں۔ حال ہی میں سیریا اور یوکرین کی جنگ میں دیکھا گیا کہ چھوٹی چھوٹی ٹیموں نے بڑے بڑے توپ خانے کی ٹیموں کو اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز اور راکٹ گرینیڈ سے نشانہ بنایا۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے فوجیوں کو اتارنا بھی مشکل ہوگا کیونکہ حماس کے پاس پورٹیبل ایئر ڈیفنس سسٹم ہے۔ صومالیہ کی لڑائی میں دیکھا گیا کہ کم بلندی پر اڑنے والے امریکی ہیلی کاپٹرز کو ٹارگٹ کیا گیا۔ غزہ کی آبادی کوئی 24 لاکھ ہے۔ غزہ 2007 سے اسرائیلی ناکہ بندی کا شکار ہے۔ اب حماس کے حالیہ حملوں کے بعد اسرائیل نے ناکہ بندی سخت کر دی ہے اور بنیادی چیزیں سپلائی کرنے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ انڈیا نے کہا ہے کہ وہ اسرائیل میں پھنسے ہوئے اپنے شہریوں کو واپس لانے کے لیے کام کر رہا ہے۔ اب تک لڑائی میں کوئی انڈین سٹیزن ہلاک نہیں ہوا، لیکن ایک شہری کے زخمی ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ سفارت خانے نے ہیلپ لائن نمبرز دیے ہیں۔ انڈیا الگ الگ ملکوں سے اس سلسلے میں ٹچ میں ہے۔ ایک دن پہلے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے UAE کے فارن منسٹر سے بات چیت کی تھی۔ اسرائیل سے انڈینز کو واپس لانے کی آپریشن کو آپریشن وجے کا نام دیا گیا ہے۔ اس طرح کی پہلی فلائٹ جمعرات کی رات تیل ابیب بھیجی گئی ہے۔ جے شنکر نے ایک میٹنگ میں آپریشن وجے کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اسرائیل میں انڈین سٹیزنز کا رجسٹریشن کیا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اسرائیل میں کوئی 18,000 انڈینز ہیں۔ اسرائیل میں انڈیا کا سفارت خانہ تمام فریقوں کے ساتھ ربط میں ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سویلینز کو چھوڑنے تک غزہ کو پانی، بجلی اور فیول نہیں دیں گے، اسرائیل نے دی وارننگ۔ غزہ پر بمباری جاری، سیریا میں ایئرپورٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ غزہ اسرائیل بحران کو حل کرنے کے لیے سفارتی کوششیں تیز، ایران نے کی محمد بن سلمان اور بشار الاسد سے بات چیت۔ MBS نے کہا شہریوں کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے۔ بلنکن اسرائیل پہنچے، نتن یاہو سے ملاقات۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا حماس داعش کی طرح ہے، کچل دینا چاہیے۔ اسرائیلی فوج کو زمینی آپریشن کے لیے سیاسی فیصلے کا انتظار، حماس نے کہا تیار ہیں، کہا غزہ باغ نہیں ہے، مہنگا پڑے گا۔ تنگ گلیاں، مائنز کا خطرہ، زمینی آپریشن کی صورت میں اسرائیل کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی، فوجی ایکسپرٹس کی رائے۔ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر نے نیٹو کو غزہ آپریشن پر بریفنگ دی، اسٹالٹنبرگ نے کہا حملوں میں بیلنس ہونا چاہیے۔ اسرائیل میں 1300 ہلاکتیں، غزہ میں 1350 جاں بحق۔ یونائیٹڈ نیشنز نے کہا ساحلی پٹی میں 3 لاکھ بے گھر ہوئے۔ اسرائیل سے انڈینز کو لانے کے لیے آپریشن وجے، ہوائی جہاز تیل ابیب بھیج دیا گیا، حکومت نے کہا کوئی سویلین ہلاک نہیں ہوا۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔